اپنی اور پیارے رسول کی مطلق اطاعت فرض کی ہے۔ پیارے رسول کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پیارے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اس کے علاوہ اور کسی کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے خلاف پسند نہیں فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہمارے اولیاء امور ہوں، برسر اقتدار لوگ ہوں، اگر وہ کفر کا فتویٰ دے یا کفر کا حکم دے رہے ہیں تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ باپ کا درجہ کتنا بڑا، ماں کا درجہ کتنا بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت لقمان کی نصیحت کو نقل کر کے، یا بنیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ باپ کی اور ماں کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد ذکر کر کے ان کی اہمیت جتائی ہے، لیکن اگر وہ دین کے خلاف، اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یہ ہے اسوہ ابراہیمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی کہا کہ اے میرے باپ آپ یہ غلط کام نہ کریں۔ بیٹے کو چاہیے کہ یہ طریقہ نہ اختیار کر کے ہمارے باپ دادا جو کچھ کیے ہیں ہم اسی پر عمل کر کے ہدایت پائیں گے، نہیں، ہر شخص قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دو بدو بات کرے گا، اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا اور کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے، نہ باپ ہوگا نہ دادا ہوگا۔ اس وجہ سے دین کے مسائل میں ہم چاہتے ہیں کہ واقعی سوچیں، جس طرح اور دنیا کے مسائل میں اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم 1000 آدمیوں سے پوچھ کر کے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو، اسی طرح دین کے معاملے میں دین کے مختلف بازار اور دکان لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں یہی سوچ لیجیے آپ، تو جس طرح اور بازار میں چیزوں میں سے اچھی چیز کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں، اس میں دین کے بارے میں آپ کیوں سستی کرتے ہیں؟ حالانکہ دین ایک مسلمان کا سب سے بڑا راس المال ہوتا ہے۔ اگر دین نہیں رہا تو پھر آدمی کی کوئی حیثیت نہ دین میں، نہ دنیا میں ہے، نہ آخرت میں ہے۔ اس وجہ سے دین کے معاملے میں سستی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی معاملے میں سب سے زیادہ سستی مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ اور ہر ایک، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ یہود اور نصارہ 73 فرقوں میں بٹ گئے، ہماری امت 72 فرقوں میں یہود و نصارہ بٹے، ہماری امت 1 انچ اور آگے چڑھی جائے گی، ایک بالشت، وہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون فرقہ اس میں حق پر ہوگا؟ پیارے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو طریقہ میرا یا جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اسی پر جو لوگ ہیں وہی حق پر ہیں۔ تو پیارے رسول کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ یقیناً اللہ کا فضل ہے کہ امت کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ پیارے رسول کی ایک سانس کو محفوظ کیا، اور اس میں صرف ایک پیارے رسول کی بات کو یاد کرنے کے لیے ہزاروں کی سوانح حیات تک بھی محفوظ کیا۔ کیسے تھے، کب پیدا ہوئے، کہاں پڑھا انہوں نے، کن کن اساتذہ سے لیا، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کی دیانتداری کیسی تھی، ان کی عدالت کیسی تھی، سب کچھ صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنے کے لیے، یہ سب اور محفوظ کرنے کے لیے، صحیح اور ضعیف کو جاننے کے لیے، سب کچھ اللہ کے فضل سے امت نے اللہ کے فضل سے اس کا انتظام کیا۔ اللہ نے خود اس کا وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس حفاظت کے ذمہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے قرآن اور سنت ضروری، سنت کی حفاظت کی بھی ذمہ داری، جس طرح قرآن کی حرف بحرف کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اسی طرح سنت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں پیارے رسول کی سنت کہاں ملے گی، نہیں، محفوظ ہے۔ اس وجہ سے ہم جھنجھوڑ کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی پیارے رسول کی شان میں بے ادب گستاخ شمار کیا جائے گا اگر اس کے سامنے پیارے رسول کی حدیث آ رہی ہے، کے باوجود یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے فلاں مولانا ایسے کہے، ہمارے فلاں امام اس طرح کر رہے ہیں، ہم اپنے امام کی بات لیں گے، یہ حدیث ان کی نہیں ہے، انہوں نے نہیں لیا۔ یقیناً یہ فکر جب تک نہیں بدلے گی تب تک مسلمانوں میں یہ اختلاف کا فتنہ زوروں پر رہے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ پیارے رسول بشر نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ پیارے رسول انتقال نہیں کر گئے، پیارے رسول سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں،
ان سب کے لیے ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کر کے ہدایت لینی ہے. جس طرح صحابہ کرام ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز سے بچ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کو لے کر کے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا حل اسی میں تلاش کرتے تھے. اس وجہ سے ہم یہ اپنی سوچ بدلیں کہ ہم اپنے باپ دادا ہی کے طریقے پر چل کر کے ہدایت یاب ہو سکتے ہیں. یا مسلمانوں میں اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر لیں، کوئی کسی بھی فکر کا ہو، تو یہ ایک خواب اور خیال ہے. یقیناً اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. کامیابی کس طرح ہوگی کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کے اوپر دین کا اعتماد ہے ان کو کافر کہا جاتا ہے. انہوں ہی نے ہم تک قرآن پہنچایا، حدیث پہنچایا. جب وہ کافر ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دین کی بنیاد ہی ڈھا گئی. اور اتفاق کیسے ہو سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کو بشر کرنے والے کافر ہیں؟ اگر وقتی طور پر وہ چپ ہو لیں، لیکن حقیقت میں کہ کسی وقت بھی وہ لاوا پھٹ سکتا ہے. اس وجہ سے امت میں اتحاد کی اگر شکل ہے، اختلاف کے فتنے کو، جو فتنہ سب سے بہت اہم سمجھ کر کے پیارے رسول نے اپنی آخری دن میں ذکر کیا، وہ یہ کہ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت کچھ اختلاف دیکھے گا. تو ان اختلافات کی حل ہماری سنت کے ذریعے سے ڈھونڈو. اگر ہم دوسری جگہ ڈھونڈ رہے ہیں تو یقیناً اس اختلاف کا حل ہمیں نہیں مل سکتا ہے. اس وجہ سے ہم سب مسلمانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جب کبھی کسی جگہ اتریں، آپ یہ سوچیں کہ ہمیں پیارے رسول کی سنت ڈھونڈنی ہے ہر مسئلے میں، اور کسی ایک مکتب فکر سے کوئی منسلک نہ ہو. کیا اگر ہم یہ کہیں کہ پیارے رسول کے مکتب فکر کو اختیار کرو اور کسی دوسرے کے مکتب فکر کو نہ لو، تو کیا ہم امت کے حق میں گستاخ ہوئے یا پیارے رسول کے حق میں یا ائمہ کے حق میں گستاخ ہوئے؟ نہیں، ہمارے ائمہ نے ہی اس قسم کی تعلیم دی ہے، کیونکہ وہ سب ان کا ایمان تھا، یقین تھا کہ پیارے رسول ہی مقتدائے مطلق ہیں، آپ ہی واجب الاتباع ہیں. لیکن کہا جانے لگا کہ نہیں، کسی ایک امام ہی کو پکڑ کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور کسی ایک ہی امام کے پیچھے ہماری نجات ملے گی. یہ چیز حقیقت میں شرعی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم سب ائمہ کو اپنا امام سمجھیں، ان کا احترام کریں. جو شخص ائمہ کو برا کہے وہ خود برا ہے. اماموں نے اپنے طور پر سب کو سنبھالا، لیکن انہوں نے خود منع کیا کہ ہماری اندھی تقلید کی جائے، بلکہ ان کے پیارے رسول سے محبت اور پیارے رسول کے احترام کا تقاضا کہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جہاں پیارے رسول کی مبارک حدیث ملے اس کو لے لو اور میری بات کو چھوڑ دو. اگر یہ چیز ہم اپنے ذہن میں یہ طریقے سوچ اور یہ طریقے عمل اختیار کر لیں تو یقیناً امت میں محبت کی بدلی چھا سکتی ہے. انشاءاللہ محبت عام طور پر لوگوں میں عام ہو جائے گا. لیکن آج کل تو مسئلہ دن بدن اور ہی گندا ہوتا جا رہا ہے. کسی غلطی، کیا امت کے علماء کے اوپر یہ فرض نہیں کہ غلطی کا جو غلطی عقائدی ہے، فکری ہے، اس پر تنبیہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ پیارے رسول نے حکم دیا ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تاکیدی ہے. اور اسی وجہ سے یہ امت خیر امت ہوئی کہ نیک کام کا حکم دے اور برے کام سے روکے. اسی کی خوشخبری دی پیارے رسول لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک ٹولی کہا کر کے پیارے رسول نے گویا یہ بات بتائی ہے کہ تھوڑے ہی ہوں گے لیکن ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، کہ وہ حق کے پیٹھ پر سوار رہیں گے. گویا حق ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، حق پر غالب رہیں گے، اور کوئی ان سے اگر اختلاف کرے گا تو وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. تو اگر اللہ کے یہ بندے اللہ کے صحیح دین کی طرف بلا رہے ہیں اور سب کو حکم دیا گیا ہے کہ خالص دین ہی پر عمل کرو، خالص دین وہی تھا جو پیارے رسول کے زمان مکمل ہوا، اگر اس دین کی طرف بلا رہے ہیں تو کیا یہ قابل گردن زدنی یا قابل سرزنش ہیں؟ نہیں، ان کا وجود بہت ہی مبارک ہے. ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے. جائے کہ ان کو کافر کہا جائے اور ان کو دین سے خارج کہا جائے، مسجدوں میں داخل ہو تو مسجدوں سے ان کو خارج کیا جائے. نہیں، اگر یہ ہم سوچ لیں کہ یقیناً ہمارے اوپر اللہ نے اپنے دین کو پیارے رسول قرآن اور پیارے رسول کے ذریعے سے ہمارے دین کو مکمل کر لیا تو پھر اختلافات بہت حد تک کم ہو سکتے ہیں. لیکن اگر واقعی
اور جس اختلاف سے پیارے رسول نے ڈرایا ہے اور جو طریقہ آپ نے بتایا یہی ہے کہ میری سنت اور میرے پیارے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو. اگر یہ ہم اپنا لائحہ عمل بنا لیں تو انشاءاللہ